مسلم لیگ نون کے سینیٹرز ہیں اور کوئی 4 مرتبہ سینیٹر منتخب ہوتے آئے ہیں 1997 سے. بہت شاید کم لوگوں کو پتا ہو کہ مشاہد صاحب کی والدہ اور ان کی بڑی بہن 30 نومبر 1967 کو جب پاکستان پیپلز پارٹی مارد وجود میں آئی تو وہاں موجود تھی اور پیپلز پارٹی کے بانیوں میں سے ان کا نام آتا ہے. آج اس وقت پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے، ابھی مشاہد صاحب سے میں بات کر رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ آج کی صورتحال میں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کردار نہیں ہے، اور میرا اس پر جواب تھا تو کیا سیاسی اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہے؟ اور وہ سیاسی اسٹیبلشمنٹ کیا مشاہد صاحب کے بقول کیا کراچی میں آصف علی زرداری، لندن میں نواز شریف اور خیبر پختونخوا میں مولانا فضل الرحمان ہیں؟ ہماری سیاست کے بہت سے ایسے پہلو ہیں جن سے مشاہد صاحب کے ساتھ ہم یہ گفتگو کریں گے، اور جس کا آغاز میں اس بات سے کروں گا کہ یہ ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کا جب لاہور ہائی کورٹ میں مقدمہ چل رہا تھا تو انہوں نے وہ مقدمہ اٹینڈ کیا تھا. مشاہد صاحب، وہ تجربہ کیا تھا جب آپ ذوالفقار علی بھٹو کا ٹرائل ہو رہا تھا اور آپ نے وہ ٹرائل کورٹ کے اندر کا ماحول کیا تھا، کیا صورتحال تھی؟ تھینک یو ویری مچ جی. پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے دوستوں کا، ساتھیوں کا، کامریڈس کا، اور خاص طور پر نصیر میمن صاحب جو آگے بیٹھے ہیں. اور آئی ووڈ آلسو لائک ٹو ریکگنائز ایاز بلیجو صاحب. ان کے والد محترم سے ہمارے بہت قریبی دوستی، تعلق، یاری تھی بلکہ، اینڈ آئی واز ون آف دا لاسٹ ٹو سی ہم. اور میڈم جو ہے نور الہدا شاہ صاحبہ کو بھی ریکگنائز کرتا ہوں، اور لاہور سے آئے ہیں. وہ سید بھی ہیں، فقیر بھی ہیں، اور ان کا ماشاء اللہ مقام بھی ہے، فقیر سید اعجاز الدین صاحب. یہ جی اس کو بڑا انٹرسٹنگ دور تھا، لیٹ 70s. ضیاء الحق کا کو ہو گیا تھا اور اس کو کلیئر نہیں تھا کیا ہونے والا ہے. تو مجھے یاد ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کا جو ٹرائل ہوا، ایک تو ہے کہ بھٹو صاحب کا مورال اور اسپرٹس وہ ویری ہائی. جب بھی ہی وڈ واک ایریکٹ ود اے اسمائل اور ویو کرنا، یہ نہیں کہ تھکے ہوئے ڈرے ہوئے یہ وہ. اور پھر جب ان کا بڑا انٹرسٹنگ تھا کہ جب ان کا ٹرائل پھر ہوا لاہور ہائی کورٹ سے تو مولوی مشتاق کا سب کو پتہ تھا کیا ہونا ہے. پھر سپریم کورٹ میں گیا ٹرائل. میں سپریم کورٹ بھی گیا ریویو کے لیے، جو ان کا تھا دسمبر 78 میں. اور بڑا انٹرسٹنگ دور تھا اس وقت. میں اور میرا دوست تھا سہیل منان، وہ بڑا جیلا تھا پیپلز پارٹی کا. میں یونیورسٹی میں لیکچرر تھا پنجاب یونیورسٹی میں. تو ہم نے کہا ہم چلتے ہیں، تو ہمیں پاس لینا تھا نا سپریم کورٹ کے اندر جانے کے لیے. تو وہ چیف جسٹس انوار الحق صاحب میرے والد صاحب کے کلاس فیلو رہے تھے اسلامیہ کالج میں. تو میں نے کہا اب تو اور کوئی طریقہ نہیں، سفارش نہیں، تو ہم چیف جسٹس کے پاس جاتے ہیں. میں نے چیک کیا، ان کا ایڈریس تھا ہارلے اسٹریٹ میں پنڈی میں. تو نیکسٹ ڈے ٹرائل شروع ہونا تھا. رات کو ہم پہنچ گئے، میں نے بھی سوٹ پہنا ہوا، اس نے بھی سوٹ پہنا ہوا. تو 9 بجے پہنچے تو ان کے گارڈ کے سامنے ایک گارڈ کھڑا تھا، ایک صرف. تو میں نے کہا کہ چیف جسٹس صاحب ہیں؟ ان کا یس سر. کہنا دروازہ کھولو. میں ہوں پروفیسر مشاہد حسین لاہور سے. کھول دیا، اندر گئے تو اندر رنگ کیا تو انہوں نے کہا کہ جی وہ گئے کہ لاہور سے آئے ہیں مشاہد حسین سید. اور میرے والد صاحب کو وہ جانتے تھے، ان کا امجد حسین سید کو وہ فوج میں تھے، ان کا نام تھا نک نیم امیشا. ان کا امیشا کے بیٹا آیا ہے. تو آگے رات کا وقت ہے، 9:15 بجے ہیں، نیکسٹ ڈے ٹرائل ہو رہا ہے، کوئی سیکیورٹی نہیں. خیر وہ 15 منٹ کے بعد آئے، وہ کھانا کھا رہے تھے اور وہ میں دیکھا 3 پیس سوٹ میں آئے، بڑے فارمل تھے، انہیں کف لنگس ٹھیک کر رہے ہیں. یس بوائز واٹس دا پرابلم؟ کہ سر مائی فادر سینڈ ہز ریگارڈز ٹو یو. کہتا آر یو ان ٹربل؟ میں کہ نو سر. میں کہ وی وانٹ ٹو اٹینڈ دا کیس ٹمورو اینڈ وی وانٹ پاسز فرام یو. آئی ڈونٹ ایشو دا پاسز، دا رجسٹرار ڈز. میں کہ سر بٹ یو ہیو ٹو گیو دا ڈائریکشنز. تو مسٹر نظامی تھے. اوکے ہاؤ مینی آف یو آر دیئر؟ میں کہتا ہوں اوکے، وہ سائن کر دیا. تو یہ آپ دیکھیں اس وقت تھا. نیکسٹ ڈے میں نے چیک کرایا، ان کے جی بھٹو صاحب کا ٹرائل 9 بجے شروع ہوتا ہے. ہم ٹھہرے تھے ہالیڈے ان میریٹ، وہ جو آپ کو میریٹ ہے. تو میں نے کہا کہ یار یہ رش بڑا ہوگا، وی شوڈ ریچ ارلی. ہم 6 بجے چلے اس وقت، تو 6:30 پنڈی پہنچ گئے. پنڈی میں تھا سپریم کورٹ. وہ دروازے بند، فوجی ایک آیا، میں نے کہا کہ جی یہ تو آپ جلدی آئے ہیں، وہ گیٹ تو 8:30 کھلے گا. میں نے کہا ہم بڑی دور سے آئے ہیں، ہمیں کچھ کریں. میں نے دیکھا اس کے لکھا ہوا تھا انوار شاہ. میں کہا آپ سید ہیں؟ ہاں.
میں کہ میرا نام ہے مشاہد حسین سید, میں لاہور سے آیا ہوں. کہنا آپ بھی سید ہیں شاہ صاحب؟ میں کہ سیدہ نو چاہ پہ آؤ یار, کی کر رہے ہو اسی. اس نے دروازہ کھول دیا. تو ہمارے ہاں ٹرائبلزم از اسٹل انٹیکٹ. پھر میں نے اس سے پوچھا, میں کہ بھٹو صاحب کس ٹائم آئیں گے؟ کہتے وہ 8:45 آئیں گے. میں کہ کس دروازے سے آئیں گے؟ 2 انٹرنس ہیں. میں کہ ہم نے ان کو ملنا ہے. انہوں نے کہا وہ اس طرف سے آئیں گے. میں کہ پہلی سیٹ اور دوسری سیٹ مل سکتی ہے؟ کہتے نہیں, پہلی سیٹ وکلا کی ہے, دوسری سیٹ ISI MI انٹیلیجنس کی ہے. وہ بیٹھ کے پھر تیسری سیٹ مل سکتی ہے اور بھٹو صاحب اس طرف سے آئیں گے. میں کہ کونے کی 2 سیٹیں لے لیتے ہیں ہم. تو دیٹس ہاؤ وی گاٹ سیٹس. جب بھٹو صاحب کا وہ آئے, لوگ کھڑے ہوئے, اور خاص طور پہ جب ان کا بریک ہوا تو میں نے بھٹو صاحب جانے لگے نا بریک کے لیے, میں کہا بھٹو صاحب السلام علیکم, وی آر فرام لاہور, وی آر یور ایڈمائررز اینڈ فینس, گڈ لک. ہی شک ہینڈس, تھینک یو سو مچ, سارا کچھ. تو اس میں بھٹو صاحب نے بڑی اسٹرانگ اسپیچ کی. انہوں نے بلکہ کالا باغ کی تعریف بھی کی کہ کالا باغ واز اے گڈ ایڈمنسٹریٹر, اور بڑا انٹرنیشنلی سارا کچھ ہوا. لیکن وی کوڈ سی دا ڈیوائڈ ویری کلیئرلی, وہ جو تھا. لیکن اس کے بعد آپ کو 79 میں آپ ان 4 پروفیسر میں سے تھے جن کو نکال دیا گیا تھا اکتوبر میں. وہ کیا فیصلہ کیا, یہ بڑا ہو گیا تھا پنجاب کا ورسز کے پنجابی ججز نے کیا ہے. تو ہم نے کہا کہ ایک ڈیلیگیشن انٹلیکچوئلس کا جانا چاہیے گڑی خدا بخش, ان سے تعزیت کے لیے, اور خاص طور پہ ان کا جو 40واں تھا. میں تھا, پھر SGMM بدر الدین صاحب ایڈیٹر مساوات, نیر علی دادا, نعیم طاہر صاحب, اور وہ سہیل منان میرا دوست تھا. تو ہم ادھر گئے, لاڑکانہ پہنچے. ادھر ایک لاڑکانہ میں اس زمانے میں ہوتا تھا ایک ہوٹل PIA کا سمبارا ان, وہ PIA نے بنایا ہوا تھا, 3-4 اسٹار ہوٹل, بڑا اچھا سا تھا. تو سمبارا ان میں ہم ٹھہرے, اور وی وینٹ ٹو گڑی خدا بخش فار دا کنڈولنس. اور پھر ادھر میں نے کنڈولنس بک, بے نظیر صاحبہ تو نہیں ملی کیونکہ وہ اس طرح میں تھی, لیکن ہم نے کنڈولنس بک سائن کی. اور لگتا تھا کہ اٹ از آکوپائڈ ٹیریٹری, کچھ 6-7 چیک پوائنٹس, فوج, پولیس, رینجرز, سارا تھا ماحول. لیکن ہم نے کہا کہ وی کنڈیم دس جوڈیشل مرڈر, اور وی ایکسپریس سالیڈیرٹی. جون جولائی, اس کے 3 مہینے بعد سب کی چھٹی ہوگی. ایک آپ کی بہت کنٹروورسی چلی تھی جب آپ ایڈیٹر مسلم تھے. آپ نے ڈاکٹر قدیر خان کا انٹرویو کروایا تھا کلدیپ نیر سے. یہ کیا اسٹیبلشمنٹ کے کسی حلقے نے جان بوجھ کر کروایا تھا؟ کیونکہ اس کے بعد مسلم پہ پریشر بھی آیا تھا. لگتا کیونکہ لوگوں کو یہی ہے کہ شاید پاکستان اعلان کروانا چاہتا تھا کہ ان کے پاس ایٹم بم ہے. بیسیکلی اس وقت ایکسرسائز براس ٹیکس چل رہے تھے ہندوستان کے, جو آپریشن براس ٹیکس میں ہونے والے تھے سندر جی کے, جنرل سندر جی تھا. تو اس وقت خطرہ تھا اٹیک کا. تو ایک سگنلنگ تھی, وہ سگنلنگ ڈاکٹر AQ خان نے کر دی تھی, وہ بڑی کھل کے کر دی تھی کلدیپ نیر صاحب کو, اور وہ میسج واز کنویڈ لاؤڈ اینڈ کلیئر. کرائسس بھی ڈیفیوز ہو گیا, اور اس سے وہ جو معاملہ بھی دھرم برا ہو گیا. انٹرویو کہوٹا میں ہوا تھا؟ نہیں, ان کے گھر میں ہوا, ڈاکٹر AQ خان کے گھر میں, ان کی مرضی کے ساتھ, ان کی اپوائنٹمنٹ کے ساتھ ہوا. اس کے یہ سارے, اس کے بعد آپ نے ظاہر جرنلزم چھوڑ دی. مسلم کے بعد آپ نے نہیں, میں فری لانس جرنلسٹ. فری لانس تو آپ نے آئی ریزائن فرام دا مسلم بیکاز مسلم پر پریشر تھا, بٹ آئی کنٹینیوڈ مائی جرنلزم. سنا ہے مرتضیٰ پویا نے آپ کو سب سے پہلے سیاست میں آنے کی دعوت دی تھی, اور کوئی مسلم انقلابی موومنٹ بنانے کے لیے کوئی وہ بات کی تھی. دیکھیں جی, وہ سیاست کا تو شروع سے کیڑا تھا, بیکاز وین آئی واز ان اسٹوڈنٹ ان FC کالج, اس وقت میں اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں تھا. پھر ایز اے ینگ ماوسٹ ہم نے بنائی تھی پاکستان یوتھ فرینڈشپ ایسوسیشن چائنا کی, اور پاکستان یوتھ کمیٹی فار تھرڈ ورلڈ سالیڈیرٹی. اور میں چائنا ایٹ ایج آف 17 گیا تھا, اور اس وقت میں نے پریڈ بھی اٹینڈ کی. چیئرمین ماؤ تھے, پریمیئر جو ان لائی, مارشل چو دے. تو میں نے چائنا کا ٹور کیا, اور ریڈ بک بھی تھی, وہ ماؤ کیب بھی تھی. تو اس وقت تو لیفٹ کے حوالے سے اس وقت نیب باشانی گروپ تھی. پھر وہ اس زمانے میں ٹوبر ٹیکسنگ کی کسان کانفرنس ہوئی, مولانا باشانی صاحب آئے. چونکہ میں ایسٹ پاکستان میں رہا تھا تو مجھے بنگالی بھی آتی تھی, تو مولانا باشانی صاحب آئے تو ان کو لینے گئے ہم ایئرپورٹ. تو آتے ہی وہ پان دان پکڑا تھا ایک بندے نے, مسیح الرحمان صاحب تھے. تو میں نے نعرہ لگا دیا کہ امر نیتا تمہار نیتا بھاشانی بھاشانی, امر باڑی تمہار باڑی, نقشل باڑی نقشل باڑی. تو باشانی صاحب بڑے خوش ہوئے. ان کے ساتھ پھر ہم ٹوبر ٹیکسنگ میں گئے, وہ کسان کانفرنس تھی, بہت بڑی کانفرنس تھی, اور میرے خیال میں دیٹ واز دا ہائی پوائنٹ آف دا لیفٹ ان پاکستان پالیٹکس, آرگنائزڈ بائی نیب باشانی گروپ.
یہ آپ کا پورا اگر ہم دیکھیں اب تک جو آپ نے گفتگو کی ہے وہ لیفٹ اورینٹڈ ٹلٹ تھا. یہ مسلم لیگ نون میں کہاں چلے گئے آپ؟ اور اس مسلم لیگ نون نے، اور اس وقت جب وہ اس کے بارے میں یہ بالکل واضح تھا کہ وہ اسے اسٹیبلشمنٹ لے کر آئی. I met میاں صاحب، میاں نواز شریف صاحب. پہلے میں ان کے خلاف تھا، میں سمجھتا تھا کہ یہ سرمایہ دار، پنجابی سرمایہ دار کے نمائندے، بٹ آئی سو ہز پالیسیز کہ وہ بہتر ہو رہی ہیں. تو انہوں نے ایز اے جرنلسٹ مجھ سے پوچھا کہ یہ اپریل جب کرائسس ہوا ان کا غلام اسحاق کے ساتھ، انہوں نے کہا کہ کیا آپ کی اسیسمنٹ ہے؟ میں نے کہا میاں صاحب یو ہیو لاسٹ دا گیم پاور پالیٹکس کی. یہ غلام اسحاق خان، شریف الدین پیرزادہ، اجلاس زیدی، یہ بڑے منجے کھلاڑی ہیں، ان سے آپ مقابلہ نہیں کر سکتے. کہتے کیا کروں؟ میں کہ پیپلز پالیٹکس کریں. کہتے واٹ شوڈ آئی ڈو؟ کچھ لوگ ان کو مشورہ دے رہے تھے آپ اسمبلی ڈیزالو کریں، استعفیٰ دیں. میں کہا میاں صاحب ٹیک آن دا اسٹیبلشمنٹ، آپ تقریر کریں کہ میں ڈکٹیشن لوں گا، اٹیک کریں. کہتے پھر کیا ہوگا؟ میں کہ پھر آپ ڈسمس ہو جائیں گے، سیک ہو جائیں گے، لیکن آپ سرکاری لیڈر سے اب عوامی لیڈر بن جائیں گے. اینڈ آئی ول سپورٹ یو ان دیٹ. تو انہوں نے بڑی اور جب ان کی لاسٹ میٹنگ تھی مجھے بلایا، انہوں نے کہا کیا میری آخری میٹنگ ہے 14 اپریل 1993 کو. میں نے کہا کہ میاں صاحب یو آر 60 مائلز فرام کربلا. انہوں نے کہا نہیں، آئی ایم 30 مائلز فرام کربلا. میں کہا اب گیم از اوور. تو انہوں نے پھر 14 کو یہ بات ہوئی، غلام اسحاق سے لاسٹ میٹنگ ہوئی، 17 کو تقریر کی. جب وہ ڈسمس ہوئے 18 کو تو میں مبارکباد دینے گیا. میرے ساتھ میرے خیال میری وائف چلا رہی تھی گاڑی، ڈاکٹر دنیا، میرے ساتھ وہ ڈاکٹر شیریں مزاری بھی تھیں، نسیم زہرا. تو ہم گئے، گیٹ کھلے تھے. تو میں نے کہا میاں صاحب، ان کے سارے منسٹرز بڑے ڈپریس تھے، دے ہیو لاسٹ دا گورنمنٹ. میں کہا بہت مبارک ہو میاں صاحب، اب عوامی لیڈر بن گئے ہیں، اب گو ٹو دا پیپل. تو اس وقت پھر آئی جوائن. آپ نے پیپلز پارٹی کیوں نہیں جوائن کی؟ میرے بے نظیر صاحبہ سے بڑے تعلقات تھے اور میں ان کو ملتا بھی رہا. بلکہ مسلم اخبار مارشل لاء کے زمانے میں واز دا اونلی نیوز پیپر جو پیپلز پارٹی اور بے نظیر کو کرتا بھی تھا. اینڈ وین شی وینٹ ٹو لنڈن، باربیکن میں ٹھہری تھی، آئی واز دا فرسٹ ٹو سی ہر ان جنوری 84. نیچے ڈاکٹر ظفر زیادی آتے تھے، ان سے کافی تعلقات تھے. لیکن میرا خیال تھا کہ میں نے پھر لکھا بھی، ان کو کرٹیسائز کیا. میں نے کہا پیپلز پارٹی کی لائن ہوگی ہے دا روڈ ٹو اسلام آباد لائز تھرو واشنگٹن. میں کہا یہ راستہ آپ کا یہ غلط ہے. تو یہ طریقہ تو یہ تو پھر ہر ایک کوئی وہی ضیاء اللہ بھی امریکہ پر ڈیپینڈ کر رہا ہے، آپ بھی ادھر جا رہے ہیں، تو پھر یہ مزہ نہیں آئے گا. تو آئی ڈڈ ناٹ ڈن. لیکن یہ نواز شریف صاحب پھر اب تو یہ بات خاصی حد تک اسٹیبلش میں کہ 1990 میں جو گورنمنٹ سیٹ کی گئی بے نظیر بھٹو کی، وہ اسٹیبلشمنٹ نے کی. میں تو 93 میں جوائن کیا. آپ نے 93 میں، لیکن اس کے بعد 93 آنورڈ جو میاں صاحب کی پالیٹکس ہے اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیونکہ یو آر اسٹل پارٹ آف مسلم لیگ. میاں صاحب کی پالیٹکس میں انہوں نے ہی پیڈ اے پرائز فار دیٹ. دیکھیں جی 92 میں اسٹیبلشمنٹ ان کے خلاف ہو چکی تھی. جو لانگ مارچ تھی بے نظیر بھٹو کی نومبر 1992 میں، اس میں انٹیلیجنس شامل تھی. آصف جنجوعہ سپورٹ کر رہا تھا لانگ مارچ ٹو ڈی اسٹیبلائز میاں صاحب. وہ نہیں کہاں بات بنا. تو پھر انہوں نے بعد میں جو ہوا 93 میں ہوا، تو اس وقت ان کی پالیٹکس نیشنل. میں نے ان کو کہا تھا کہ یہ مسلم لیگ از جسٹ اے پارٹی آف دا پنجاب، پنجابی پارٹی ہے، اس کو نیشنل پارٹی بنائیں، ایشو بیسڈ بنائیں. اور آپ نے دیکھا کہ سندھ میں کتنا کام کیا. آئی واز ان چارج آف سندھ، اور آپ نے سندھی ہاریوں کے ساتھ ہم نے عید بنانی، لڑکانہ گئے، لوگ انٹلیکچوئل سے ملنا، آؤٹ ریچ کرنا. تو اس اسٹریٹجی سے ہمیں 30% ووٹ ملا تھا 97 کے الیکشنز میں، اور ایک نیشنل پارٹی کی بنیاد رکھ دی تھی. مسلم لیگ ایک ڈیڈ فورس تھی، اس کو زندہ کر دیا تھا. اسی دوران یہ بھی ایک تاثر اس وقت ڈیولپ ہوا تھا کہ میاں صاحب گراؤنڈ بنانا چاہتے ہیں کالا باغ ڈیم کے لیے، اور اس کے لیے خاص طور پہ مسلم لیگ نون نے یہاں اشتہارات بھی دیے، سندھی اخبارات کو بے انتہا اشتہارات بھی دیے گئے ان لوگوں سے. آپ کو خاص طور پہ اس وجہ سے بھیجا گیا تھا. یہ جو تھا یہ اس سے کتنا نقصان ہوا مسلم لیگ سے؟ دیکھیں جی، میں واحد تھا اس انر سرکل میں جو اس کا مخالف تھا کالا باغ ڈیم کا. میں نے کہا مجھے دا یونٹی آف پاکستان، دا فیڈریشن آف پاکستان از پیراماؤنٹ. اور میں نے کہا کالا باغ از سین ایز اے پنجابی پروجیکٹ، ناٹ جسٹ ان سندھ بٹ آلسو ان خیبر پختونخوا. میں کہا میں اس کی اپوز کروں گا. اور لوگوں نے کہا نہیں یہ پانی آئے گا شمس الملک میں. یہ میں کہا چھوڑو اس کو. کوشچن ہے کہ اگر فیڈریشن میں یونٹس اس کو اپوز کر رہے ہیں، ہم کنسنسس کے بغیر نہیں کر سکتے.
بلکہ میاں صاحب نے تقریر کی جون 98 میں اور نیوکلیر ٹیسٹ کے بعد, اور نیوکلیر ٹیسٹ کا مشورہ سب سے پہلے میں نے ہی دیا تھا بائی دا وے, اور کئی لوگ ڈرے بھی تھے, مخالفت کر رہے تھے. انہوں نے کہا ریکارڈنگ کے دوران انہوں نے کہا کہ ہم کالا بیگ ڈائری بنائیں گے. میں نے ریکارڈنگ روک دی, میں کہا یہ کیا کر رہے ہیں آپ, اور نذیر ناجی نے اسپیچ لکھی تھی. میں کہا نو دس ول ناٹ ورک, کہنا آپ جائیں لوگوں سے بات کریں. پھر میں گیا, میں نے بات کی, آئی میٹ پلیجو صاحب سے بھی, قادر مکسی صاحب سے بھی, اور میں نے کہا میری اسیسمنٹ وہی ہے. جون جولائی بڑی گرمی میں قمرالزمان شاہ صاحب سے بھی ملاقات ہوئی, سینیٹر تھے وہ, ہی نیو دس. میں نے کہا یہ چلنے والی بات نہیں ہے, بھول جائیں اس کو, فورگیٹ دس کالا باغ ڈیم. کئی اور ڈیم بن سکتے ہیں چھوٹے موٹے, اس کا نہ فوکس کریں کہ یہ کنٹروورشل ہو گیا, اور وہ اس سے پھر ہم روک دیا تھا. مجھے 97 آپ 97 میں کہا کہ 2/3 اکثریت میاں صاحب کے پاس تھی, لیکن ود ان فیو منتھ ان کی کانفرنٹریشن ڈیولپ ہوئی جنرل جہانگیر کرامت سے, سپریم کورٹ جسٹس سجاد علی شاہ سے, فاروق لغاری سے. وائی ہی واز ان اے ہری؟ دیکھیں جی, یہ پہلی دفعہ ہوا تھا کہ ایک پنجاب سے پولیٹیشین اتنی اکثریت لے گیا, اور اس اکثریت سے انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ 8ویں ترمیم جو تھی 58(2)B وہ نکال دی. 58(2)B اسٹیبلشمنٹ کا ایک ہتھیار تھا سویلین گورنمنٹس کو ٹاپل کرنے کے لیے, وہ نکل گیا. سو دے وانٹیڈ ٹو کٹ میاں صاحب ڈاؤن ٹو سائز. اور سجاد علی شاہ صاحب کو بھی فرینکلی اسپیکنگ آنکھ ماری تھی اسٹیبلشمنٹ, وہ جو موومنٹ تھی, اینڈ دیٹ الائنس واز فارم. تو ان کو آشیرواد تھی کہ آپ کریں آگے جوڈیشل ایکٹیویزم کو, اور ہم آپ کے ساتھ ہیں. بٹ ان دی اینڈ دے بیکڈ آف, کیونکہ ان کا خیال تھا میاں صاحب بڑے پاپولر ہیں. یہ اس والی سچویشن یہی ہے ابھی جو ہو رہی ہے کہ وہ ڈر گئے پیپل پاور سے. انہوں نے کہا یہ لاہوری اٹھ جائیں گے, پنڈی میں ہو جائے گا, وہ کیا کیا ہو جائے گا. وہ ڈر گئے کہ یار یہ تو ابھی وی بیک آف. لیکن کیا جہانگیر کرامت سے جو ان کا کانفلکٹ تھا, وہ واقعی وہ کانفلکٹ ریزالو نہیں ہو سکتا؟ کانفلکٹ ریزالو ہو سکتا تھا. میرا مشورہ اور تھا. جب جہانگیر کرامت نے وہ اسپیچ وغیرہ کی 7 اکتوبر 1998 میں, اس سے پہلے انہوں نے پونم بھی لانچ کر دیا تھا, پاکستان آپریسڈ نیشنز موومنٹ. اس کے بھی انہوں نے سپورٹ کیا تھا اسٹیبلشمنٹ نے, پونم کو بھی. اور اس میں جہانگیر کرامت نے اسپیچ میں بھی کہا کہ دیر از اے سینس آف انسیکیورٹی, اسمالر پروونسز میں سینس آف ڈیپریویشن ہے. اور وہ جو اسپیچ کی تھی, میرا اپنا خیال تھا کہ وی شوڈ ہیو ہینڈلڈ کرامت ذرا ڈفرینٹلی. ان کو بلا کے کہتے کہ جناب یہ آپ سے بات نہیں چل سکی, اور یہ آپ نے اسپیچ جو کی ہے اس سے کوئی رفع دفع ہو سکتا تھا. بٹ ہی واز سیکڈ. اور تو نظر یہ آتا ہے کہ میاں صاحب کے شاید ہی کوئی آرمی چیف ہو جس سے ان کی نہ بنی ہو. اور اگر چودھری نثار سے ایک مرتبہ میں نے پوچھا تھا تو ہی سیڈ کہ پرہیپس جنرل وحید کاکڑ واز دی اونلی پرسن جس نے ایکسٹینشن میاں صاحب نے انہیں آفر کی, انہوں نے معذرت کر لی. ان سے بہت سے جنرلز نے کہا کہ 93 سچویشن میں ماشاء اللہ لگا دیں. انہوں نے کہا لیٹ پولیٹیشینز فائٹ ایچ ادر, اور ان کو مسئلے کو ریزالو کرنے دیں. لیکن اس کے بعد نہیں نظر آتا کہ میاں صاحب جنرل مشرف کو لے کر آئے, اور پھر جنرل مشرف سے ان کی نہیں بنی. ہو واز ایٹ فالٹ؟ اسٹیبلشمنٹ کا اپنا ایک رول ہمیں نظر آتا ہے, آج تک نظر آتا ہے. نہیں, اس میں اور ایشو ہے. اس میں ہمارے پولیٹیکل ڈی این اے میں ہے, اور یہ ذوالفقار علی بھٹو ہو, غلام اسحاق خان ہو, میاں نواز شریف ہو, عمران خان ہو, کہ میرا بندہ شوڈ بی آرمی چیف. ذوالفقار علی بھٹو میں کتنا ذہین پولیٹیشین تھا, دا موسٹ بریلینٹ پولیٹیشین پروڈیوس ان پاکستان. انہوں نے بھی چن کے 7ویں نمبر پر کہ ضیاء الحق ہے جی, چھوٹے سے قد کا ہے, ارائی ہے, اس کی سپورٹ نہیں ہوگی. اسی مشاہد صاحب مجھے مطلب مے بی یو آر رائٹ, مجھے کمال اصفر صاحب نے جو فیکٹس بتائے, اور یہ کوئی 1 سال پہلے کی بات ہے, اب تو ہی از ویری ill. انہوں نے کہا میں اس میٹنگ میں موجود تھا جب شاہ حسین کا فون آیا بھٹو صاحب کو, اور بھٹو صاحب نے اوکے کر کے وہ فون رکھا, اور اس کے بعد کہا کہ دیکھو وہ یہ چاہتا ہے کہ ضیاء الحق کو آرمی چیف بنایا جائے. وہ جارڈن کا ایک ظاہر ہے پس منظر تھا. تو وہ میرے لیے ایک بڑا اس لحاظ سے انکشاف تھا
لیکن وہ جنرلی آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ہماری نہیں وہ ہی واز امپریسڈ کہ ضیاء الحق بہت نیچے گر رہا تھا, خوشامد بھی کر رہے تھے, وہ کہتے یہ میرا بندہ ہوگا, لائلسٹ ہے, سارا کچھ سگریٹ بھی پی رہا, چھپا لیا, سارا کر دیا. اور وہ کتاب پڑھ لیں اس کی, پرنسس اشرف پیلوی کی, شاہ ایران کی جو بہن ہے, اس نے لکھا ہے کہ when she met Mr. Bhutto in April 1977 there was agitation. انہوں نے کہا these mullahs are after you, Zulfi, how will you handle them? What about the military? انہوں نے کہا military, وہ جو بندہ بیٹھا ہے تیسری ٹیبل پہ چھوٹے سے قد کا, وہ ضیاء الحق ہے, he is the army chief, he is in my pocket. ایسے کہا, don't worry, فوج کا فکر نہ کرے. مشرف والے غلام اسحاق خان نے بھی وہ کاکڑ کو لے کے آئے, ریٹائر ہو رہا تھا, کہ میرا بندہ ہے تو وہ پختون گریڈ میں مجھے بچا لے گا میاں صاحب کے خلاف. تو اور اس کے علاوہ پھر انہوں نے بھی وہ اسی اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ سینس آف انسیکیورٹی ہوتی ہے سیویلین رولر. لیکن جی لیکن وی ڈونٹ انڈرسٹینڈ دا آرمی ایز این انسٹیٹیوشن. آرمی کا جو ہوتا ہے دا ڈے وہ فوجی آرمی چیف بن جاتا ہے, وہ آپ کا کوئی پرسنل لائلٹی نہیں ہے, ہی از لائل ٹو دا انسٹیٹیوشن. اور انسٹیٹیوشن اتنی بے رحم ہے, وہ بندے کو نکال دیتی ہے. ایوب خان کو یحییٰ خان نے نکالا, یحییٰ خان کو گل حسن نے نکالا, ضیاء الحق کا جو مارا گیا اس میں اس وقت کا ہائی کمانڈ شامل تھا, اور مشرف کو بھی کس نے نکالا؟ لوئرز موومنٹ میں نہیں نکالا. اٹ واز دا ڈیپ اسٹیٹ, اٹ واز انڈیا پالیسی, اس کو اٹ واز اے سافٹ کو. لیکن یہ وہ سوال آتا ہے کہ اگر کوئی سویلین وزیر اعظم بھارت کے وزیر اعظم کو بلائے تو وہ غدار, اور وہی جنرل جب صدر بنے اور آگرہ جائے تو وہ وفادار. وہ ایشو وہ اس کا انڈیا کا نہیں تھا 1977 کا, 99 کا, وہ ایشو انڈیا کا نہیں تھا اتنا بڑا. دا ایشو واز مور اباؤٹ نوکری کا. ان کا مشرف کا خیال تھا مجھے سیک کر دے گا نواز شریف. نہیں وہ تو بعد میں آیا ہے, لیکن واجپئی کے دورے سے جو ایک بریک تھرو ہونے والا تھا وہ سیبوٹاج ہو گیا, وہ کارگل سے سیبوٹاج ہوا. میں واجپئی صاحب کا منسٹر ان ویٹنگ تھا جب وہ آیا, جتنا وقت میں نے گزارا کسی نے نہیں گزارا, ہی واز منسٹر ان ویٹنگ. اور جب ہم لینڈ کیا واگا سے ہیلی کاپٹر میں گورنر ہاؤس, چاروں سروس چیف موجود تھے انکلوڈنگ مشرف, سب نے بڑا اسمارٹلی سلوٹ کیا, 15 منٹ ملاقات ہوئی. اس دن چائنیز ڈیفنس منسٹر آ رہا تھا اسلام آباد, دین دے فلیو آؤٹ, دین وی ہیڈ دا ٹاکس. تو سب وہ موجود تھے اس وقت. لوگ کہتے ہیں نا وہ نہیں لینے آئے. ٹاکس میں مشرف صاحب کو اپریہنشن, کیونکہ بعد میں جو چیزیں سامنے آئیں اس سے یہ لگا نا کہ جیسے انہوں نے وہ جو ڈکلیریشن تھا اس پہ ان کے تحفظات تھے. وہ کوئی تحفظات نہیں تھے, ڈکلیریشن واز آؤٹ اسٹینڈنگ. اس میں کشمیر کا بھی ذکر تھا, سارا تھا, اور پہلی دفعہ پاکستان اور انڈیا نیوکلیئر ایشو پر ڈسکشن کر رہے تھے. کیا کارگل واز دا رائٹ موو؟ رانگ موو, ٹوٹلی رانگ. کارگل وہی غلطی تھی جو ایوب خان نے کی تھی 65 میں. ہم تو میں کہتا ہوں دوستوں کو, چاہے فوجی اسٹیبلشمنٹ ہو یا سویلین ہو, نئی غلطیاں کریں, پرانی غلطی نہ دہرائیں. 65 میں بھی ہم نے جبرالٹر فورس تیار کر کے بھیجی, ادھر ہم نے کشمیر میں اپرائزنگ ہوگی اور انڈیا کچھ نہیں کرے گا, اس میں بھی وہی assumption تھی 34 ایئرس کے بعد. تو ہم نے کوئی لیسن نہیں سیکھا. یہ آج کی صورتحال پر آ جاتے ہیں جو ہمیں 2013 آنورڈ نظر آتی ہے کہ دو اسٹیبلشمنٹ کا وہی مور اور لیس رول نظر آتا ہے. شاید آج اتنا پرو ایکٹیو آپ نہ کہیں. آج کی سچویشن کا تعلق 2013 سے ہے یا 2016 سے, پاناما سے؟ آج کا سچویشن کا تعلق جو ہے وہ بیسکلی 2013 سے شروع ہوتا ہے. اینڈ بیسکلی اب ٹریڈیشن آ گیا ہے. پہلے ہوتے تھے ملٹری کوز, وہ جو 4 پاکستان میں ہو چکے ہیں. ترکی نے نیا ماڈل شروع کیا 71 میں, سافٹ کو. سافٹ کو ہوتا ہے کہ وہ آپ ٹینکس نہیں آتے, آپ ڈائریکٹ ٹیک اوور نہیں کرتے, آپ جوڈیشری, میڈیا یا اور ہتھیار استعمال کر کے حکومت کو نکال دیتے ہیں, جو پاکستان میں 97 میں بھی ہوا سافٹ کو, ٹرکی میں بھی ہوا. تو پہلا سافٹ کو ہمارا ہوا, اور برازیل میں ہوا تھا 2016 میں یوزنگ دا پارلیمنٹ. ہمارے ہاں وہ سافٹ کو ہوا میاں صاحب کو نکالنے کے لیے 2017 میں, اور وہی ایکشن ریپلے پچھلے سال یہی ہوا. نہیں, لیکن وہ جو ہوا اس کا 2013 میں عمران خان فنومینا آل آف اے سڈن 2013 میں ہمیں نظر آتا ہے. رائز آف عمران خان 30 اکتوبر 2011 میں جب مینار پاکستان پر جلسہ ہوتا ہے, اس کے بعد ہمیں وہی نظر آتا ہے کہ ایک خاص برانڈ آف پولیٹیشین اسٹارٹڈ جوائننگ پی ٹی آئی.
وہ 2016 کے بعد ہوا, 17 کے بعد. 2011 کے بعد جو یہ اپنا جہانگیر ترین یہ سارا ایلیمنٹ، اس میں 2013 میں مسلم لیگ نون کی حکومت بنتی ہے، لیکن اس کے بعد ہمیں نظر آتا ہے کہ پی ٹی آئی ایمرج ایز اے سنگل اپوزیشن پارٹی، پیپلز پارٹی کا. اس میں ہماری مس ریڈنگ تھی سچویشن کی. اس وقت جو پنجاب کی اور خیبر پختونخوا کی جو مڈل کلاس تھی اور یوتھ تھا، وہ روایتی سیاسی جماعتوں سے تنگ آنا شروع ہو گیا. دے ور لوکنگ فار این آلٹرنیٹ. عمران خان کو بیکنگ ضرور تھی، اس کی سپورٹ تھی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کی، لیکن ایک سپیس بن رہی تھی جو ہم دیکھ نہیں سکے. ہمارا فوکس تھا الیکٹیبلز، وہ ملک، وہ چودھری، وہ میاں، اس کو لے کے آئے حلقے کی سیاست. یہ اس نے بائی پاس کر کے یوتھ کو اور مڈل کلاس کو اور جو سائلنٹ میجورٹی تھی جو ووٹ کبھی نہیں دیتے تھے وہ لوگوں کو موبلائز کیا. پاناما میں میاں صاحب کا سپریم کورٹ میں جانے کا فیصلہ درست تھا؟ اس سال انہوں نے ساری، اٹ واز اے سیریز آف مسٹیکس. ہی شوڈ ناٹ ہیو ایڈریس دا نیشن، ہی شوڈ ناٹ ہیو گون ٹو دا سپریم کورٹ. بلکہ بڑی اچھی پروپوزل میں نے بھی کہا تھا، خورشید شاہ صاحب نے بھی کہا تھا کہ آپ پارلیمنٹری کمیٹی بنا لیں. آپ اس پارلیمنٹری کمیٹی میں آدھے لوگ اپوزیشن کے ہوں گے، آدھے گورنمنٹ کے ہوں گے، وہ فیصلہ کریں. اور وہ بڑا ٹھیک ہونا تھا. لیکن آپ نے اپنا کیس سپریم کورٹ کے بھجوا سے، یو ایبڈیکیٹڈ یور رسپانسبلٹی، سارا تو ان کو اختیار دے دیا، اور اس میں پھر گڑبڑ ہوئی. اور اس میں ایک فارن پاور بھی انوالو تھی، کیونکہ اقامہ کا ایشو، ہمارے یو ای سے تعلقات بہت خراب تھے، انہوں نے پھر اقامہ دے دیا ان کو. کسی سٹیج پہ، کیونکہ آپ اگین پارٹی کا حصہ رہے ہیں، یہ ہوا کہ سپریم کورٹ کی پروسیڈنگ کا بائیکاٹ کر دیا جائے. خاص طور پہ مجھے تو یہ لگا کہ جب جے آئی ٹی بنائی گئی تھی اور اس پہ سپروائزری جج مقرر کیا گیا تھا، وہ ایک پیریڈ تھا. لیکن جب آپ اس پوری پروسیڈنگز کا حصہ بن جاتے ہیں اور اسے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں پروسیڈنگ، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر ورڈکٹ آپ ایکسیپٹ نہ کریں؟ لیکن جی ہماری غلطی ہوتی ہے. یہ بھٹو صاحب نے بھی کیا تھا اور میاں صاحب نے بھی. دے ٹریٹ دا کیس ایز اے لیگل کیس. میں نے کہا لیگل لائر سے آپ سیاسی کام نہ کروائیں، لائر سے سیاست مشورہ نہ کریں. جب انہوں نے کہا سیسیلین مافیا اور انہوں نے کہا کہ یہ ہے وہ ہے، میں نے کہا یو شوڈ امیڈیٹلی اناؤنس اے بوائیکاٹ اور اسٹینڈ اپ آن دیٹ اور چیلنج دیٹ. ادھر بھی مجھے یحییٰ بختیار نے بھی کہا تھا، بھٹو صاحب نے کہا کہ نہیں، وی ول فائٹ دا لیگل کیس، کنٹینیو کرو، سارا کرو، ہمیں انٹرنیشنل سپورٹ آ جائے گی. 1978-79 کی بات کر. میاں صاحب کی بھی یہ غلطی تھی، ہی ریلائڈ آن ہز لائرز. لائرز تو اپنا لیگل کیس فائٹ کریں گے، اور وہ ان کی حد ہوتی ہے کہ ججز کو انوائے نہیں کرتے، وہ تو اپنا بھی وہ سلسلہ ہوتا ہے. تو ہی شوڈ ہیو فاٹ اٹ پولیٹیکلی رادر دین لیگلی، بیکاز اصلی ایشو پولیٹیکل اور پاور پالیٹکس کا تھا، لیگل کیس نہیں تھا. لیگل کیس میں تو جان ہی کوئی نہیں تھی. نہیں، تو لیگل کیس اگر پولیٹیکل مائنڈ سیٹ سے ہو، یعنی بھٹو صاحب کے کیس میں ہمیں یہ لگتا ہے نا کہ، اور نسیم حسن شاہ صاحب کی کتاب میں یہ بات اب تو کافی کھل کر سامنے آ گئی کہ ہی واز آسکڈ ٹو بیکم ایک جونیئر جج. اتنے امپورٹنٹ کیس کی اپیل میں کبھی نہیں بیٹھایا جاتا. تو وہ ہم کہتے تو وہ قانونی ہے، لیکن دراصل وہ سیاسی کیس ہوتا ہے. آج عدم اعتماد کی تحریک 1 سال پہلے آتی ہے، وہ سارے ایلیمنٹ جو کل تک پی ٹی آئی کے اتحادی ہوتے ہیں وہ پی ڈی ایم کے اتحادی بن جاتے ہیں. کیا پی ڈی ایم 1 سال پہلے استعمال ہوئی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں، یا یہ ایک نیچرل پروسیس تھا جو عدم اعتماد کی تحریک؟ لیکن جی اس میں آپ سیاستدانوں کو رسپانسبلٹی لینی چاہیے. استعمال کرنے والے تو بیٹھے ہیں، آپ خود ولنگلی والنٹیرلی آپ اس کا حصہ بن رہے ہیں نا. یو جوائنڈ ان دیٹ. آئی تھنک کہ اسٹیبلشمنٹ کا بھی بہت مونومنٹل بلنڈر تھا لاسٹ ایئر. عمران خان واز ایٹ ہز لوئسٹ، کینڈیڈیٹ نہیں مل رہے تھے، لوگ بھاگ رہے تھے، اینڈ ہز پوزیشن واز آلموسٹ زیرو. اب وہ اس کو آپ نے ایلیویٹ کر دیا، زیرو سے ہیرو بنا دیا. اور وہ پہلی دفعہ میرا خیال پاکستان کی ہسٹری میں ہوا ہے کہ پہلے الائنسز بنتے تھے حکومتوں کے خلاف. ایوب خان کے خلاف الائنس تھا، بھٹو کے خلاف تھا، میاں صاحب کے خلاف تھا. اب پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک سیاسی جماعت کے خلاف ایک حکومتی اتحاد میں 12 لوگ شامل ہیں. لیکن واٹ ریئلی وینٹ رانگ بٹوین عمران خان اینڈ جنرل باجوہ؟ It was a 4-letter word called فیض. جب اس نے فیصلہ کیا، وہی میرا بندے کی obsession ہے کہ میں نے فیض کو لگانا ہے نیکسٹ چیف. باجوہ wanted an extension.
اگر فیض آئے گا تو میں نہیں رہوں گا, تو وہ سارا گیم وہاں سے شروع, انفارچونیٹلی. اور پی ڈی ایم اس کا حصہ بنی آپ کی نظر میں؟ ظاہر ہے وی ور دا بینیفیشری. لیکن آج اگر ایک سال بعد آپ لیکن وہ میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکلی بلنڈر ہوا کہ وہ ان کو لیا. اگر 6 مہینے آپ کمپلیٹ کرنے دیتے ٹینیور, پولیٹیکلی دیکھیں جی, سیاست دان کو, سیاسی قوت کو آپ سیاسی طریقے سے مار سکتے ہیں, ناٹ تھرو ڈکٹاٹ, ناٹ تھرو دا کورٹ, ناٹ تھرو ایڈمنسٹریٹو اینڈ ادر میجرز. آپ دیکھیں کتنا بڑا ان کا ایشو آ گیا, دے کانٹ ہینڈل عمران خان. یہ بتائیں کہ آپ کی اتنے سال 40-45 سال کی اس میں, اگر میں آپ سے کہوں کہ پک بٹوین دا 4 لیڈرز وتھ پاکستان ان دا لاسٹ 40-50 ایئرز, ذوالفقار علی بھٹو, بے نظیر بھٹو, آصف علی زرداری, نواز شریف اینڈ عمران خان. آئی تھنک اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں, بھٹو, ذوالفقار علی بھٹو اسٹینڈز آؤٹ بیکاز آف ہز لیگیسی, بیکاز آف ہز بریلینس, اور جو ان کی جو کنٹریبیوشن ہے. صرف 73 کا آئین نہیں, ایک سیاسی جماعت جو ابھی تک زندہ ہے ڈسپائٹ آل دیٹ, اینڈ دا نیوکلیئر بام, اور وہ لیگیسی بڑی لاسٹنگ لیگیسی ہے. اینڈ دیٹس اسٹل گو کہ وہ لیگیسی اب پرسو نہیں ہو رہی, لیکن میں ذوالفقار علی بھٹو کی بات کر رہا ہوں. تو ہی از ہیڈ اینڈ شولڈرز ابو ایز دا موسٹ بریلینٹ پالیٹیشین آفٹر دا قائد اعظم ان پاکستان. لیکن آج اب تو ظاہر ہے اس وقت جو ہمارے سامنے پولیٹیکل پارٹیز بھی ہیں, پولیٹیکل لیڈرز بھی ہیں, اس سچویشن سے نکلنے کا آپ کے نزدیک حل کیا ہے؟ دیکھیں جی, اس وقت بڑی یونیک سچویشن ہے. اس وقت پاکستان میں کوئی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے. مجھے کسی نے پوچھا, ایک امریکن جرنلسٹ آیا, ٹیل می سینیٹر ہو از رننگ پاکستان, ہو از ان چارج. میں کہا نو بڈی. دیکھیں جی, 5 پاور سینٹرز ہیں, آرمی چیف, چیف جسٹس, ایک پنڈی میں, ایک اسلام آباد میں, ایک لنڈن میں میاں صاحب, کراچی میں زرداری صاحب, اور لاہور میں عمران خان. ہی از آلسو اے پاور سینٹر وداؤٹ بینگ ان پاور. تو ان کے دار و بدار چل رہا ہے. دیکھیں جی, میں تو سمجھتا ہوں کہ رولز آف دا گیم بنا کے آپ الیکشنز کرائیں. وی بلیو ان دا کانسٹیٹیوشن. آئین ہے تو آئین کو فالو کریں. اب یہ ہے کہ کچھ لوگوں میں سوچ آ گئی ہے, جنرل ضیاء کو تو گالی ہم دیتے ہیں کہ ڈکٹیٹر تھا سارا کا, سوچ اس کی قائم ہے کہ جب تک مثبت نتائج نہیں آئیں گے تو الیکشن نہیں ہوں گے. دیٹ ول ناٹ ورک, آئی ایم سوری. اس وقت, اور سب سے بڑی بات یہ ہوئی ہے کہ اس وقت جو پہلے تو تھا نا سندھ میں, بلوچستان میں اسٹیبلشمنٹ اینٹی سب, اب فیلنگز بڑی ڈفرینٹ ہو گئی ہیں پنجاب کے اندر بھی اور خیبر پختونخوا میں بھی. پبلک اوپینین, یوتھ, مڈل کلاسز, لوگ باتیں کر رہے ہیں, اٹھ رہے ہیں. تو اس حوالے سے میرے خیال میں رولز آف دا گیم, have an election and have a clean election without political engineering, without political interference. Let the people decide. نہیں تو اب الیکشن کا ایک کنٹروورسی یہ بن گئی ہے نا کہ الیکشن ظاہر ہے اب کے پی اور پنجاب اسمبلی کی تحلیل ہو گئی ہیں. فیڈرل گورنمنٹ کا یا پی ڈی ایم کا اپنا ایک موقف ہے کہ ایک ساتھ الیکشن ہونے چاہیے. ان بٹوین کیا سلوشن, یا آپ کنٹروورسی کیوں ہوئی ہے؟ کنٹروورسی ہوئی ہے کہ بیکاز الیکشنز کو ہم آئین کو فالو نہیں کر رہے نا. اف یو فالو دیر ول بی نو کنٹروورسی. اب یہ فیصلہ اب سیاست دان نہیں کر رہے, اب جوڈیشری کر رہی ہے, اینڈ جوڈیشری نے ڈیٹ دی ہے نا جی, اٹس بیکاز آف جوڈیشری. تو اگر آپ اپنی رسپانسبلٹی نہیں لیں گے, آپ اپنا رول ادا نہیں کریں گے, تو اور لوگ فیصلہ کریں گے. اگر اس کے بعد بھی کانفرنٹیشن ہوتی ہے اینڈ دیر از دیٹ لائک سچویشن, تو دین آل بیٹس آر آف, پھر اینی تھنگ کین ہیپن. تو ابھی ہم تصادم کی طرف جا رہے ہیں یا کسی مصلحت کی طرف جا رہے ہیں یا مصالحت کی طرف جا رہے ہیں؟ میرے خیال میں تصادم اوائڈ ہو جائے گا, تصادم اوائڈ ہو جائے گا. اور یہ دیکھ لیا کہ کیونکہ اس وقت ایک اپوزیشن فورس ہے جو بہت پاپولر ہے, اس کو آپ سپریس نہیں کر سکتے. اگر اس کو مار سکتے ہیں اونلی تھرو دا الیکشن پروسیس, ڈنڈا استعمال نہیں ہو سکتا. اینڈ آئی تھنک ریئلسٹکلی ایک راستہ نکل آئے گا اس سارے پروسیس سے. اور اس کا پہلی انڈیکیشن مل گئی ہے کہ سب اگری کر رہے ہیں کہ 30 اپریل کو ایٹ لیسٹ پنجاب کا الیکشن ہو. اور وہ پنجاب کا الیکشن از ایکچولی لائک اے جنرل الیکشن, اگر وہ ہو جائے آن شیڈیول. لیکن ہماری تاریخ یہ رہی ہے کہ بہت زیادہ پاپولر لیڈر قابل قبول نہیں ہوتے. عمران خان کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟
इमरान खान इज़ अ वेरी लकी पर्सन. जिस हालत में था वो अब वो बिल्कुल रिवाइव भी हो गया, सारा हो गया. तो अभी तक तो नेक्स्ट राउंड उसमें ही इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर फॉर पावर. और अब अगर बाकी पार्टीज इकट्ठी हो जाएं तो देन मे बी दे कैन हैव दैट कॉन्फ्रंटेशन. बट आई फील दैट सो फार ही इज़ स्टिल अ लिविंग फोर्स. पॉपुलैरिटी है और वो फोर्स अभी अगले इलेक्शन तक उसके बाद तक एक्सेप्टेबल इज इमरान खान एज ए मोस्ट पॉपुलर लीडर फॉर द एस्टैब्लिशमेंट? देखिए जी, मैंने कहा इसका एस्टैब्लिशमेंट नहीं है, एस्टैब्लिशमेंट नहीं बनेगी. इस पर GHQ है. एस्टैब्लिशमेंट का मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था कि पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्रोफाइल के एस्टैब्लिशमेंट होती क्या है. और वो स्टीफन कोहन ने अपनी किताब आइडिया ऑफ पाकिस्तान में कहा है कि ये डेफिनेशन बेस्ट है. मैं क्या, एस्टैब्लिशमेंट के साथ होती है जुडिशरी, सुपीरियर जुडिशरी. उसके साथ होती है पावरफुल सिविल सर्विस बैक्ड बाय बिजनेस टाइकून्स एंड आपके लोग जो मीडिया के लोग हैं वो भी उसी का आप उनके एलाइज हैं ना एस्टैब्लिशमेंट के, वो भी इसका रोल अदा करते हैं. उस किस्म की एस्टैब्लिशमेंट इस वक्त नहीं है, वो बनेगी. तो आपकी पूरी अभी डिवाइडेड है. अभी देखो ना, सुप्रीम कोर्ट अपना कर रहा है, दूसरे अपने पावर सेंटर्स हैं. सो देयर इज नो थिंग एनीथिंग कॉल्ड द एस्टैब्लिशमेंट एज ऑफ नाउ. वो बनने जा रही है. इट विल टेक सम टाइम. लेकिन मुझे आपकी गुफ्तगू से ये अंदाज़ा हो रहा है कि पाकिस्तान में पिछले 50 साल में, क्योंकि हम आईने पाकिस्तान के 50 साल मना रहे हैं, 50 साल में जमहूरियत कमज़ोर हुई है, आइन कमज़ोर हुआ है, सियासी जमातें कमज़ोर हुई हैं, इस्टेब्लिशमेंट ताकतवर हुई है. मेरे ख्याल में इस वक्त मैं कहूँगा कि पार्टीज भी कमज़ोर ज़रूर हुई हैं, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट भी वो जो ऑल पावरफुल एस्टैब्लिशमेंट थी उस तरह इतनी मजबूत नहीं है. स्टिल दे कैन प्ले अ रोल. लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में मल्टीपल पावर सेंटर्स आ गए हैं और पहली दफ़ा पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट सोच उभरी है जो पहले कभी नहीं थी. लेकिन इस 50 साल में नज़र तो यह आता है कि जनरल ज़िया का इंतहा पसंदाना नैरेटिव भुट्टो के उस प्रोग्रेसिव नैरेटिव से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आता है. अनफॉर्चुनेटली दैट इज़ ट्रू. उसका ये भी रिजल्ट है कि जो भुट्टो का प्रोग्रेसिव नैरेटिव था, भुट्टो के जानशीनों ने उस तरह परसू नहीं किया जो करना चाहिए था. क्योंकि भुट्टो ने एक स्पेस क्रिएट की थी, एक प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक लेफ्ट ऑफ सेंटर प्लेटफॉर्म की, जो जेन्युइन अभी पॉपुलिज्म कहते हैं ना बुरा है, वो एक्चुअल पॉपुलिज्म वो था. वो उसको जिसमें फेडरेशन भी स्ट्रांग होता, वो परसू नहीं हुआ बाद में. एंड फ्रैंकली अदर फैक्टर्स टुक ओवर. इससे पहले कि हम कुछ सवालात लें, आखिरी सवाल ये कि 2024 में ज़ाहिर है नए सेनेट के इलेक्शंस होंगे, आप उम्मीदवार होंगे अगले उसमें, और अगर होंगे तो मुस्लिम लीग के ही उम्मीदवार होंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप PTI में जा रहे हैं, जाने का सोच रहे हो? पहली बात है कि मैंने आज तक कभी किसी सेनेट सीट का मैं कभी उम्मीदवार नहीं रहा. मैंने कभी अप्लाई नहीं किया. जब भी सेनेट का इलेक्शन हुआ है, खुद अगर कोई पेश कर रहे तो ठीक है. आई हैव नेवर अप्लाइड फॉर एनी सेनेट सीट एवर. ये तो मैं आई एम वेरी लकी दैट में. ये MQM वाले फर्रुख नसीम के बारे में भी कहते हैं क्योंकि वो हमारा उम्मीदवार नहीं था. लेकिन मेरी तो और बात है, मेरा तो नहीं मैं वैसे ही कह रहा था. अगर जी एक मेरा ख्याल माइक अगर है किसी के पास, आई डोंट. और कोशिश कीजिएगा सवाल मुख्तसर हो, स्पेसिफिक हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्वेश्चन कर सकते हैं. मुख्तसर है. शाह साहब, मेरा नाम महेश कुमार है. आप थोड़ी सा आप सहाफत से सियासत में आए, आप लेफ्ट में ज़्यादा पसंद करते हैं खेलना या राइट में? अच्छा, उसके साथ ये कि क्या मुस्तकबिल में आप सियासत में एक मरतबा और एक्टिव रोल अदा करने का सोच रहे हैं? नहीं, सियासत में रोल अदा कर रहा हूँ. मेरी नेचुरल इंक्लिनेशन लेफ्ट है और जिस हमने भी कोशिश की कि मुस्लिम लीग को भी और मियाँ साहब को जो लाइन दी कि लेफ्ट ऑफ सेंटर इंक्लिनेशन की तरफ जाएं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो ऑर्गेनाइज लेफ्ट है पाकिस्तान में उसकी नेशनल कंस्टिट्यूंसी नहीं बन सकी. तो एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क में जो एग्जिस्टिंग चॉइसेस हैं वो एक्सरसाइज करने पड़ते हैं. तो इसमें हमारे यहाँ मिला जुला सिलसिला हो जाता है. लेकिन मेरी नेचुरल इंक्लिनेशन इज ऑलवेज विद द लेफ्ट, और चाहे मेरी फॉरेन पॉलिसी की इंक्लिनेशन हो या डोमेस्टिक की हो. डॉक्टर सादिया कमाल, जर्नलिस्ट, इस्लामाबाद से. मेरा जो सवाल है वो मज़हर अब्बास साहब के आखिरी सवाल से रिलेट करता है. यकीनन जो हमने सुना है कि एक
زرخیز جو دماغ ہوتا ہے صحافی کا اس کو عموماً سیاست میں لے لیا جاتا ہے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو سینیٹر کی پیشکش اس لیے نہیں ہوتی کہ آپ سوالات ایسے صحافی ہونے کے ناطے نہ اٹھائیں زندگی میں کبھی بھی؟ نہیں، پیشکش تو میں اس کو سمجھا نہیں، لیکن میں تو جہاں بھی بیٹھتا ہوں تو آئی آلویز اسپیک اپ. اب بھی میں جو ہے کہ میرے خیال میں ایک بات ہے کہ صحیح کرنی چاہیے، سچ کرنی چاہیے اور کھل کے کرنی چاہیے. ایشوز کی بات ہے، بیکاز دا فرسٹ لائلٹی از ٹو پاکستان، دین ٹو دا پارٹی، دین ٹو دا پرسن. اور جو ایشوز ہیں وہ آپ ون شوڈ اسپیک اپ آن دیٹ. تو وہ میرا کنسسٹنٹ پیٹرن رہا ہے. آپ دیکھیں نا، بینگ ان مسلم لیگ وچ از بیسڈ ان پنجاب، اگر میں نے کالا باغ ڈیم کی مخالفت کی ہے تو آئی بلیوڈ ان دیٹ بیکاز آئی فیلٹ کہ اٹ از ناٹ ان دا نیشنل انٹرسٹ. اور آئی ایم گلیڈ کہ میرا ویو پرویل کر گیا. اٹ اسٹل پرویل. ڈاکٹر اعجاز سر فرام سنا، یہ جو آپ ڈسکس کر رہے ہیں اس وقت جو مین مسئلہ ہے، آئی ڈونٹ تھنک یو گائز ہیو سچ، جس کی وجہ سے کرنٹ گورنمنٹ اینڈ اسٹیبلشمنٹ ہیز ویکنڈ از اکنامکس. آج اگر اکنامیکل سچویشن بہتر ہوتی تو میاں صاحب ہوتے یا جو غداری ہوتے یا اپنے عمران خان ہوتے تو تھنگس وڈ ہیو بین ڈفرنٹ. واٹ از دا فیوچر آف اکنامکس؟ اب نواز شریف آئے، عمران خان کون سا وہ جلوہ دکھائیں گے کہ یہ جو اکنامیکل سچویشن ہے وچ از کرمبلنگ، اٹ از لائک اے سنو بال، اٹ از وی ڈونٹ سی اینی سائن کہ کوئی بھی آ کے اس کو بہتر کرے گا. تو اس پہ if you can please comment. Dr. Saab, I humbly beg to differ with you, sir. The core issue is political. It's about the power center, it's about the power structure and how the civilian and the military relate to each other. The economic crisis is a consequence of that. Economic crisis mein kya nayi baat hai? You have been to the IMF 23 times. It's a tried, tested and failed formula. وہ نئی بات نہیں. دوسری بات ہے کہ اکنامکس میں ساری سیاسی جماعتیں جو ہیں whether opposition or government, they are not willing to take difficult decisions جس میں ہمارے vested interests ہیں، مخصوص مفادات ہیں یا مافیاز ہیں، ان کو ٹیک آن کریں. ایک میں مجھے صاحب کیونکہ مجھے کلوزنگ کا کہا گیا ہے، کیونکہ آپ کا یہ سبجیکٹ سب سے اسٹرانگ سبجیکٹ رہا ہے پاکستان کی خارجہ پالیسی. ہاں جی. آج افغانستان، ایران، انڈیا اور چائنا یہ ایک ایسی صورتحال ہے، اور دوسری طرف ویسٹ امریکہ. پاکستان آج اپنے آپ کو کہاں کھڑا دیکھتا ہے اور پاکستان کرنا کیا چاہیے؟ 2022 میں میرے خیال میں سب سے بڑا اسٹیٹمنٹ، سب سے اہم اسٹیٹمنٹ جو ایشو ہوا ہے، جس کے بڑے مضمرات ہیں تاریخ کے لیے، اب پہلے کانٹیکٹ دیکھیں، وہ فرینچ پریزیڈنٹ میکرون نے کہا. He said in September 2022, 300 years of Western hegemony is coming to an end. 300 سال کی مغربی بالادستی کا خاتمہ ہو رہا ہے. That is the key thing. The balance of power is shifting from the west to the east. America is in decline. Europe is in decline. بلکہ یورپ تو ٹوٹنے والا ہے، برطانیہ اور اسپین پرٹیکولرلی. اگر بچائیں گے تو اوورسیز پاکستانی بچائیں گے ان کو، دونوں ممالک میں بائی دا وے. تو اس میں ہمارا فوکس ہے، وی بلانگ ٹو دس ریجن جو جاندار ریجن ہے. اس میں سینٹرل ایشیا ہے، ساؤتھ ایشیا کے نیبرز ہیں، چائنا ہے، رشیا، ایران ہے. وی شوڈ ہیو اے ریجنل بیسڈ فارن پالیسی. آپ یہ دیکھیں کہ جو امریکہ کے اتنے فالوور تھے، سعودی عربیہ وہ شی جن پنگ کو ویلکم کر رہا ہے، اور ڈالرز کو چھوڑ دیا انہوں نے، ریال اور RMB کی آئل ٹریڈ ہو رہی ہے. وہ ترکی جو دنیا میں تبدیلی جو آ رہی ہے، وی شوڈ بی پارٹ آف دا ایشین سینچری. اور آپ دیکھیں یوکرین کے اوپر پہلی دفعہ 25 سال میں چائنا، انڈیا، پاکستان نے ایبسٹین کیا ہے. ہم نے امریکہ کا ساتھ نہیں دیا، ہم نے کہا کہ ہم ایبسٹین کریں گے. تو آر نیچرل فوکس بلانگ ہیئر. لیکن کچھ لوگوں کو ایک رومانٹک ویو ہے امریکہ کا. امریکہ از ویری لٹل ٹو آفر ٹو یو. آخری سوال ایاز صاحب آپ. اچھا، فارن پالیسی بھی پوچھ رہی آپ. ایاز پلیجو صاحب کے لیے کوئی زبردست مائک دیں جلدی. Although he doesn't need a mic, but still formally. ایاز پلیجو صاحب کے لیے مائک پرووائڈ کیا جائے فوراً.
ये अयाज साहब से डरते हैं कि माइक का कोई इशू है? अयाज साहब वैसे ही कर लें, फिर अब मैं रिपीट कर दूंगा अगर किसी को लोग। हाँ, बस इसके बाद क्लोज। अयाज साहब इज नॉट दैट डेंजरस, ऐसी कोई बात नहीं है। Mushahid Saab, सर a very thought-provoking discussion. थैंक यू सर। Credit goes to both of you. नहीं, मदर साहब इज द बेस्ट। मैं तो मुशाहिदा करने आया था, मदर साहब इज द बॉस। Had there been an authority, if you would have been given a chance, an opportunity, how would you control this menace of fanaticism, this threat of extremism in Pakistan? कैसे इस इंतहा पसंदी को कैसे कंट्रोल करेंगे आप? पाकिस्तान इज अ क्रिएशन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। जो कायद आज़म का विजन था वो लिबरल प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक पाकिस्तान का था। अगर आप में हिम्मत है तो सारी सियासी जमातों को मिला के ऑल पार्टीज गवर्नमेंट बनाएं और उसमें आप चलाएं कि इस विजन को आगे लेके चलना है। इसमें एक्सट्रीमिज्म, बिगेटरी, फैनेटिसिज्म की कोई गुंजाइश नहीं, बिकॉज दिस इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान, सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान। वी आर नॉट गोइंग टू बी लाइक अफगानिस्तान, उधर का है। हमारा अपना विजन है और साउथ एशियन ट्रेडिशन में एक टॉलरेंस है। मुझे अभी तक याद है कि 1970 के इलेक्शंस में आई वाज इन लाहौर, मौलाना मौदूदी घर था इचरा में, और उस घर के सामने एक ठेले वाला था, उसमें फल की दुकान थी। इतना बड़ा झंडा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लगाया हुआ था। रोज आते थे जमीयत के वो लोग, उस जमाने में गुंडागर्दी भी थी, वो इस्लामी जमीयत, मजाल है किसी उसने को टच किया, ये बर्दाश्त थी। वी आर लूजिंग दैट टॉलरेंस। उसको रिवाइव करने के लिए वन पार्टी नहीं, ऑल पार्टीज, उसमें यू शुड बी द मिनिस्टर फॉर दिस काउंटरिंग एक्सट्रीमिज्म एंड टॉलरेंस मैसेज दें, क्योंकि सिंध का मैसेज जो है ना वो एक्सट्रीमिज्म का है। एक्सट्रीमिज्म ज्यादातर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में है। आपके यहाँ सिंध की धरती मोहब्बत और प्यार की धरती है। इट इज अ धरती ऑफ सूफीज, सेंट्स एंड स्कॉलर्स। इट्स अ धरती ऑफ रोमांस, ऑफ रेवोल्यूशन एंड रेजिस्टेंस ऑल्सो। तो आप लोगों में जान है, आपने हमें न्यूक्लियर बॉम्ब भी दिया है, तो आप ही इसका बुलवाक कर सकते हैं। तो ऑल पार्टीज गवर्नमेंट फॉलो द विजन ऑफ द कायद एंड टेक इट ऑन अ डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पाथ, और हिम्मत भी शो करें। हर दफा हम डर जाते हैं, हम खुद इनको इस्तेमाल करते हैं, चाहे सियासी लोग हों या एस्टेब्लिशमेंट हो, और फिर जब आपके गले पड़ते हैं तो फिर उनको कहते हैं क्या करें। So these are Frankenstein monsters we have created ourselves. And as Malcolm X said, the chickens are coming home to roost. Thank you. बस वो जिस तरह जालिब ने कहा था, मोहब्बत गोलियों से बो रहे हो, वतन का सीना खून से धो रहे हो, गुमा तुमको कि रास्ता कट रहा है, यकीन मुझको कि मंजिल खो रहे हो। बहुत बहुत शुक्रिया। Very good. Beautiful. Thank you, sir.